بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المطيع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وتعالى شانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Okay, so before starting, we will revise, inshallah, all of our Ramadan dua. इस दफा रमजान की दुआएं रिवाइज कर लेते हैं. Okay, पढ़िए. रजब की दुआ जो हम रजब और शाबान में पढ़ते हैं रमजान के लिए. अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब اللهم بارك لنا في رجب व शाबान وشعبان وبلغنا رمضان. وبلغنا رمضان. Oh, Allah bless us in Rajab and Shaban Allah bless us for Ramadan and allow us to reach Ramadan. and also reach Ramadan. ओ अल्लाह हमारे रमजान रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक सलामती से पहुंचा. ठीक है. अल्लाहुम्मा सल्लिमनी li रमदाना اللهم سلمني رمضان व सल्लिम रमदान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला. O Allah, safeguard me for Ramadan Oh Allah safeguard me for Ramadan. and safeguard Ramadan for me And safeguard Ramadan for me. and accept it from me. ओ अल्लाह मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख, रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख और इसको कबूल फरमा. ठीक है. तो
ہم یہ دعا جو ہے وہ رمضان تک انشاءاللہ پڑھتے ہیں. شروع کے جو 10 دن ہم دعا پڑھتے ہیں، رمضان کے شروع کے 10 دن کچھ بھی کام کر رہے ہوں، چلتے پھرتے، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وانت خیر الراحمین. O my Lord, forgive O my Lord, forgive and have mercy. and have mercy. You are the best of merciful. You are the best of merciful. Okay. رمضان کے جو درمیان کی دعا ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. I seek forgiveness of all my sins from Allah, I seek forgiveness from all my sins from Allah, who is my Lord and sustainer, my Lord and Sustainer, and I return back in repentance to Him alone. for my sins to Him. میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا ہم رمضان کے بیچ کے 10 دنوں میں پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، آخری کے 10 دن جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ ہے اللہم انک عفو اللہم انک عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا. Oh Allah, you are the one who forgives greatly, Allah, you are the one who forgives greatly, love forgiving, love to forgiving, forgive and pardon my sins. to forgive and pardon my sins. او اللہ، آپ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، آپ معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں. مجھے بھی معاف فرما دیجیے اس تمام گناہوں کو، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ٹھیک ہے، یہ اس دعا کا مطلب ہے. اس کو کثرت کے ساتھ رمضان کے آخری 10 دن میں پڑھتے ہیں. افطاری کی 2 دعائیں ہیں، ایک افطاری جب کھولنے لگتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں، اور ایک کھجور کھانے کے، پانی پینے کے بعد. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دونوں کو دہرا لیتے ہیں. وَهَبَ الظَّمَعُ وهب الظمأ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وابتلت القلوب فَثَبَتَ الْأَجْرُ Inshallah. Inshallah. Thirst is gone, the arteries are moist, and the reward is sure if Allah wills. And the reward is sure if Allah will. پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس کا پورا اجر ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. اللہم لک صمت اللہم لک صمت وبک آمنت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. وعلی رزقک افطرت. Oh Allah, I fasted for you. Allah, I fasted for you. In you do I believe, and with your provision food do I break my fast. And your او اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ دعائیں آپ نے ریوائز کرنی ہے ساری رمضان کے لیے. سب آپ کو یاد ہے، صرف آپ نے ریوائز کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم بک کی طرف آتے ہیں. آج جو چیپٹر ہم نے پڑھنا ہے بک کا، وہ ہے ہجرت ٹو ابسینیا. اوکے، لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا کس طریقے سے مسلمان ٹارچر ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے،
آج ہم پڑھیں گے کہ جب ان کو بہت ٹارچر کیا جا رہا تھا تو وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جا رہے تھے، کمپلین کر رہے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم پہ اس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے نکل کے کسی بھی دوسری جگہ پر جا کر آباد ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس چیپٹر میں یہی پڑھیں گے کہ مسلمان ساری جو ان کو ٹارچر کر رہے تھے، مار رہے تھے، جن مسلمانوں کو برداشت بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ وہ مارتے تھے تو کہتے تھے اسلام کو چھوڑ دو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے کہ اتنا زیادہ ہمارے کو ٹارچر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب منہ سے نکلا، یا جب منہ سے نکلا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نہیں چاہ رہے اسلام کو چھوڑنا، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ ان کو وحی کے ذریعے اجازت دیتے ہیں کہ وہ تمام لوگ وہاں سے مکہ سے نکل سکے، ٹھیک ہے۔ 5واں سال تھا، ان دا 5th ایئر آف نبوت، ایمان لانے کے بعد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ بننے کے بعد سے یہ 5th ایئر تھا، when the persecution by the Quraysh became unbearable, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave permission to the Muslims to migrate to Abyssinia, ایتھوپیا۔ ایتھوپیا کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں اس کنٹری کو جس کو پہلے ابیسینیا کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ 5واں سال تھا نبوت کا، اور اتنے زیادہ تشدد، اتنا زیادہ ٹارچر اور پرسیکیوشن بڑھ گیا تھا قریش کا کہ وہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگوں نے جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر سکتے ہیں، مائگریٹ کر سکتے ہیں ابیسینیا کی طرف، یعنی ایتھوپیا کی طرف، ٹھیک ہے۔ دا کنگڈم آف کنگ نیگس، وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نیگس تھا، جسے انگلش میں نیگس کہتے ہیں اور اردو میں نجاشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ سچویٹڈ ان دا نارتھ ایسٹ آف افریقہ، نارتھ ایسٹ آف افریقہ میں ایک کنٹری ہے ایتھوپیا، ٹھیک ہے، جس کو پہلے ابیسینیا کہتے تھے۔ ان دا فرسٹ گروپ، پہلے گروپ کے اندر جن لوگوں نے ہجرت کی، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ مکہ سے نکل کر ابیسینیا موو ہوئے تھے، in the first group that decided to leave were people of respectable families and people of good standing in the community. سب سے پہلے جو لوگ وہاں سے نکلے تھے وہ بہت ریسپیکٹیبل فیملیز تھی اور بہت زیادہ اچھی ان کی اچھا ان کا نام تھا کمیونٹی کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت غریب سے لوگ تھے اور کچھ ان کو سمجھ نہیں آیا تو نکل گئے، بہت اچھے اور ویل اسٹینڈرڈ والے لوگ وہاں سے نکلے اور گئے، جو پیسے والے تھے، جو اسٹینڈرڈ والے تھے، جن کی بڑی عزت تھی مکہ میں، ان لوگوں نے سب سے پہلے وہاں سے نکلنا ضروری سمجھا۔ اس کے اندر کون کون لوگ تھے جو وہاں سے نکلے تھے ابیسینیا موو ہونے کے لیے؟ سیدنا عثمان بن عفان with his wife سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے جو لوگ جو وہاں سے نکلے ہجرت کے لیے، اس میں کون لوگ شامل تھے؟ حضرت عثمان بن عفان شامل تھے اس کے اندر، جو 3rd خلیفہ ہے اسلام کے، عثمان بن عفان، وہ شامل تھے۔ ان کی وائف سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ شامل تھی۔ سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وائف بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ سیدنا حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی وہاں سے۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ were the part of this group. سیدنا عبد الرحمن بن عوف انہوں نے بھی وہاں سے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نام تھے یہ سارے نام تھے جنہوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی۔ کون کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وائف، سیدنا حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ were the part of this group، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ when this group left for Jeddah to go to Abyssinia، جب وہ جدہ سے نکلے ابیسینیا جانے کے لیے تو the cruel قریش followed them، قریش نے ان کا پیچھا کیا۔
Fortunately, their ship sailed. मगर इनकी खुशकिस्मती थी कि उनका जहाज वहां से निकल चुका था. Before the Quraysh could lay hand on the Muslims. इससे पहले कि कुरैश मुसलमानों को पकड़ते, मुसलमानों का जहाज, जो पानी का जहाज था, जो शिप था, वो वहां से निकल चुका था. ठीक है, इसलिए वो पकड़े नहीं जा सके. When they reached Abyssinia, King Negus welcomed them in a friendly manner. जब एबिसीनिया पहुंचे वो लोग जद्दा से निकल के, तो एबिसीनिया यानी इथोपिया का जो बादशाह था नजाशी नेगस, उसने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत फ्रेंडली अंदाज में वेलकम किया सारे मुसलमानों को. Later on, Muslim followed until they were about 83 persons in Abyssinia. बाद में जाके, अभी तो ये थोड़े से लोग निकले थे, लेकिन बाद में जाके तकरीबन 83 पीपल एबिसीनिया मूव हो गए थे. 83 पीपल मक्का छोड़ के एबिसीनिया की तरफ आ गए थे. ठीक है. A few months after his migration hijrah, the Muslim heard a rumor that the whole tribe of the Quraysh had become Muslim and that Makkah was now safe for Muslims. थोड़े अरसे के बाद जब वो हिजरत करी थी, उन्होंने जो माइग्रेशन की थी एबिसीनिया, उसके थोड़े महीनों के बाद अचानक से एक अफवाह फैल गई एबिसीनिया में कि कुरैश का पूरा कबीला मुसलमान बन गया है और अब मक्का में कोई भी काफिर कुरैशी नहीं है और अब मक्का पूरी सेफ जगह है, मक्का में जाके वापस रहा जा सकता है. ये एक अफवाह जो थी वो एबिसीनिया में फैल गई थी. A few Muslims returned to Makkah only to find out this was true or not. कुछ मुसलमान वापस हुए, मक्का की तरफ देखना चाहते थे कि ये अफवाह है, सही बात है, गलत बात है, रूमर है, क्या है. ठीक है. So they went back to Abyssinia with few more Muslims who wished to escape from the persecution of Quraysh. जब वो वहां पहुंचते हैं मक्का एबिसीनिया से और वो मालूम करते हैं तो पता चलता है तो झूठ बात है, कुरैश तो मुसलमान नहीं हुए हैं. तो वो जब वापस एबिसीनिया आ रहे होते हैं तो कुछ और मुसलमान कहते हैं कि हमें भी इतना यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है मुसलमान होने की वजह से कि हम भी यहाँ नहीं रुकना चाह रहे और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के साथ हम भी एबिसीनिया मूव होना चाहते हैं. ठीक है. तो दिस वाज आल्सो नोन एज सेकंड माइग्रेशन टू एबिसीनिया. पहली माइग्रेशन कौन सी थी? जो 83 पीपल ने मूव किया था एबिसीनिया. और दूसरी माइग्रेशन कौन सी कहलाती है? जब कुरैश को चेक करने के लिए कुछ मुसलमान आए थे कि वो मुसलमान हुए या नहीं हुए, और जब वो वापस जा रहे थे तो काफी सारे लोगों ने उनके साथ एबिसीनिया मूव किया था. ये सेकंड माइग्रेशन कहलाती है, यानी सेकंड हिजरत कहलाती है. ठीक है. It is obvious that the Quraysh would not be satisfied until they have wiped out all the signs of Islam from Arabia and the neighboring countries. अब ये बात बिल्कुल जाहिर है कि कुरैश तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात से कि मुसलमान मक्का को छोड़ के किसी और जगह पे जाके अरेबिया को छोड़ के आबाद हो जाएं किसी नेबर कंट्री के अंदर और वहां जाके वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें. कुरैश तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. द कुरैश एंड किंग नेगस, अब उन लोगों ने सोचा अब क्या करना चाहिए. लोगों को अगर हम टॉर्चर कर रहे हैं तो वो तो मक्का से निकल के किसी और कंट्री में जा रहे हैं और वहां जाके इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें. तो कुरैश ने क्या किया, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कि किंग नेगस जो है, नजाशी जो है, उसके पास अपना बंदा कोई भेजते हैं, telling him that the Muslim who had arrived in his country were rebel slaves that should be deported back to Makkah for punishment. तो कुरैश ने एक प्लान बनाया, और प्लान क्या बनाया कि हम किंग नेगस के पास किसी को भेजते हैं और वो जाके किंग नेगस को बताएगा कि ये जो लोग आपके पास आए हैं आपकी कंट्री में रहने के लिए, ये एक्चुअली हमारे पास के बिगड़े हुए गुलाम हैं और ये भाग गए हैं वहां से, तो आप इनको वापस भेजिए मक्का ताकि हम इनको पनिश कर सकें. उस वक्त जब उनका कुरैश का कोई बंदा आया और आके उसने किंग नेगस के सामने ये बात की, तब सैयदना जाफर bin Abi Talib radiallahu anh sincerely explained to the king, put an end the devious plan of the Quraysh, and King Negus allowed the Muslims to stay on in Abyssinia. तो जब वो प्लान चल रहा था, वो किंग नेगस को बता रहा था कि ये तो बहुत खराब किस्म के गुलाम हैं और ये आपके पास आ गए हैं, आप इनको वापस भेज दे मक्का ताकि हम इनको पनिश कर सकें, तो उस टाइम पे सैयदना जाफर इब्न अबी तालिब खड़े हुए और उन्होंने
صحیح سے پورا ایکسپلین کیا کنگ نیگس کو کہ ایسا نہیں ہے اور یہ ان کے ارادے ہیں، اس وجہ سے ہم بھاگ کر آئے تھے مکہ چھوڑ کر۔ تو جب سارا پلان کنگ نیگس نے سنا سیدنا جعفر بن ابی طالب سے، تو مسلمانوں کو اس نے اجازت دے دی کہ وہ ابسینیا میں رک سکتے ہیں، یعنی کہ اس نے قریش کی بات کو نہیں مانا، مسلمانوں کی بات پہ ٹرسٹ کیا اور ان کو اجازت دے دی کہ وہ رک سکتے ہیں۔ This was the 6th year of نبوت، اب چھٹا سال شروع ہو گیا۔ It was at this time that سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ embraced اسلام، چھٹا سال نبوت کا شروع ہو چکا تھا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام embrace کیا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب فرسٹ بیٹل ہوئی تھی، فرسٹ جب لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کی، غزوہ بدر، اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈرز کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک عورت تھی ہندہ، جس کے بھائی کو اور شوہر کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں مارا تھا، بیٹل آف بدر میں مارا تھا۔ اس نے ایک آدمی ہائر کیا، اس ہندہ نے، اور اس آدمی کو پیچھے لگا دیا حضرت حمزہ کے، وہ ایک نوکر تھا، ایک غلام تھا۔ تو ہندہ نے کہا کہ اگر تم اس کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، میں اتنا پیسہ تمہیں پے کر دوں گی کہ تم اینی مور سرونٹ نہیں رہو گے، نوکر غلام نہیں رہو گے، ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، فری کر دوں گی، پھر تم پابند نہیں رہو گے۔ تو اس کو تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میں تو پھر غلام نہیں رہوں گا، ایک آزاد انسان بن جاؤں گا۔ غلام کا تو یہ مقصد ہوتا ہے نا، صبح سے شام تک وہ خدمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، پیسے کما کے لا کے اپنے مالک کو دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو آزاد آدمی بن جاؤں گا، تو وہ حضرت حمزہ کے تعاقب میں لگ جاتا ہے۔ جب غزوہ احد ہوتا ہے تو غزوہ احد میں جب سیکنڈ وار جب ہو رہی ہوتی، سیکنڈ لڑائی مسلمانوں کی جو ہوتی ہے غزوہ احد، اس کے اندر جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فائٹ کر رہے تھے تو کسی طریقے سے ہندہ کا بھیجا ہوا وہ آدمی آتا ہے اور آ کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مار دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو جب پوری بیٹل ختم ہو جاتی ہے، جب غزوہ احد کی پوری لڑائی ختم ہو جاتی ہے، تو ہندہ کنفرم کرنے کے لیے آتی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ واقعی مر گئے یا زندہ ہیں۔ تو جب وہ دیکھتی ہے وہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو ہندہ کیا کرتی ہے، اس کو کاٹتی ہے، کاٹ کے اس کے اندر سے دل، ہارٹ، کڈنی سب چیز نکالتی ہے اور دانت سے چیو کرتی ہے ڈیڈ باڈی کے اندر سے نکال کے۔ اس کو اتنا غصہ ہوتا ہے حضرت حمزہ نے اس کے بھائی کو یا اس کی فیملی کو کیوں کل کیا تھا فرسٹ وار کے اندر، تو وہ ریونج لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نکال کے ان کے پارٹ آف باڈی کو چیو کرتی ہے۔ تو جب بیٹل ختم ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ 70 شہید ہیں، 70 پیپل نے، 70 مسلمان اس جنگ میں مارے گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ سیدنا حمزہ کو لایا جاتا ہے نماز جنازہ کے لیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، تو پھر صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اب دوسرا جنازہ لے کر آئیں، تو صحابہ دوسرا جنازہ لے کر آتے ہیں، اور جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھانے لگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے جنازے کو نہیں رہنے دو، ان کا جنازہ وہیں رہتا ہے۔ پھر دوسری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر تیسری پڑھاتے ہیں، پھر چوتھی پڑھاتے ہیں، تو ٹوٹل 70 نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ٹائمز پڑھائی۔ اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے، اور اتنے بہادر ہوتے تھے حضرت حمزہ۔ ان کی جو قبر ہے وہ وہیں غزوہ احد کے جو پہاڑ ہیں اس کے پاس ہی بنی ہوئی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب دفنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب مدینہ واپس آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سارا مکہ مدینہ اتنا رو رہا ہے اپنے سارے مرنے والے لوگوں کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کے کہتے ہیں کہ آج حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پیار کیا کرتے تھے، اور اتنے بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ تو یہ جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں،
کہ کب اسلام لے کر آئے تھے؟ 6th ایئر تھا نبوت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ بن کے 6 سال ہو گئے تھے جب یہ اسلام لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، اچھا آگے جاتے ہیں. یہاں تک سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا؟ Yes. Okay. Give the reason for each of the following statement. The Quraysh sent envoy to the Negus. یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ قریش نے اپنا بندہ بھیجا تھا نیگس کو بات کرنے کے لیے، صحیح یا غلط؟ صحیح بات، ویری گڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave the Muslim permission to migrate. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے سنا کہ ان پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے تو ان کو اجازت دے دی کہ وہ دوسرے ملک میں شفٹ ہو سکتے ہیں. یہ صحیح بات ہے یا غلط؟ صحیح. True. The Quraysh followed the Muslims to the port of Jeddah. جب مسلمان مکہ سے نکل کے بھاگ رہے تھے، جدہ سے نکل کے بھاگ رہے تھے کسی اور کنٹری میں پناہ لینے کے لیے، تو قریش نے ان کا پیچھا کیا تھا. صحیح بات ہے یا غلط؟ صحیح بات ہے. لیکن مسلمان اس وقت تک نکل چکے تھے. Some Muslim returned from Abyssinia to Makkah. کچھ مسلمان واپس آ گئے تھے ابسینیا سے مکہ. صحیح بات ہے یا غلط؟ آئے تھے مگر کس ریزن سے آئے تھے؟ وہ دیکھنے آئے تھے کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم ابسینیا سے واپس مکہ موو ہو جائیں. لیکن ان کو پتہ چلا کہ یہ صرف رومر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. King Negus allowed the Muslim to stay on in Abyssinia. جب قریش نے بات کی تھی کنگ نیگس سے کہ مسلمانوں کو سب کو واپس بھیج دیں، یہ سلیوز ہیں، تو نیگس نے ان کی بات مان لی تھی یا ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ ہمارے کنٹری میں اسٹے کر سکتے ہیں؟ No, Sayyidina Jafar bin Abu Talib said dictator to put end of the previous plan of the Quraysh and the king allowed them to stay in. ویری گڈ. تو ان کو پرمیشن مل گئی تھی کہ وہ اسٹے کر سکتے ہیں. Underline the correct answer. Rasulullah gave the Muslim permission to migrate to Abyssinia in the year of 357. Which year? کون سی year میں permission ملی تھی migration کرنے کی؟ 5 میں. Very good. Very good. Abyssinia is in Europe, Asia اور Africa. کون سی کنٹری میں Abyssinia؟ افریقہ میں. Very good. Muslim travel by camel, ship, horseback to Abyssinia. مسلمان کس طرح سے ٹریول کر کے Abyssinia گئے تھے؟ شپ پہ گئے تھے، کیمل پہ گئے تھے یا ہارس پہ گئے تھے؟ شپ سے گئے تھے. ویری گڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم was the part of this migration. کون سی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں گئی تھی؟ رقیہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں گئی تھی. ویری گڈ. سیدنا عمر، ابو بکر، عثمان also migrated to Abyssinia. کون گیا تھا ساتھ میں؟ سیدنا عمر گئے تھے، ابو بکر گئے تھے یا عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین؟ کون گیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مائگریشن کیا تھا. اوکے ویری گڈ. یہ سب نے اس دفعہ بہت الحمدللہ دھیان سے سنا ہے. اسی طریقے سے دھیان سے سارا لیکچر سنا کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کو اسلام کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چل جائے. اچھا یہ تھوڑا سا میپ دیکھ لیتے ہیں. یہ پورا عربیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مکہ ہے، صحیح ہے. مکہ سے یہ نکلے اس طرف، یہاں جدہ ہے. یہ جو ہے ریڈ سی جو ہے یہ سمندر ہے جس کو آپ واک کر کے یا گاڑی سے نہیں ٹریول کر سکتے تھے، صرف شپ سے کراس کر سکتے تھے. تو انہوں نے جدہ سے یوں کراس کیا تھا اور یہاں پر ابسینیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے یہ مائگریٹ کر کے ابسینیا پہنچے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں تک سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے کہ کون سے 12 تو 11 تک چیپٹر نمبر 12 تو 11 تک. چیپٹر نمبر I think 14 تھا. 14 چیپٹر 14 ہے. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 14 ہے. صحیح ہے. اوکے تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ کلاس. جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ آگے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو. اپنے فرینڈز اور کزنس کو بھی بتائیے گا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کتنی مشکل سے اسلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. کتنی محنت کی ہے لوگوں نے، مکہ سے نکلے ہیں، دوسری جگہ مائگریٹ کیا ہے، پٹائیاں ہوئی ہیں، ٹارچر ہوا ہے، تب جا کے وہ مسلمانوں نے آہستہ 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 بڑے بھی اور ہم تک بھی اسلام کو پہنچایا. تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم جو سنیں وہ آگے لوگوں کو بتائیں، ان کو سنائیں یہ سٹوری تھی اسلام کی، ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یوٹیوب میں بھی ڈالیں گے نا؟ انشاءاللہ.
تو سنیں بھی اور شیئر بھی کریں سب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ اس یوٹیوب کے چینل کو، تاکہ وہ لوگ بھی سنیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور میں نے رمضان کی دعائیں جو ریوائز کروائی ہیں ان کو اچھے سے ریوائز کر لیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم تراویح کی دعا اسٹارٹ کریں گے یاد کرنا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم وبحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ونتوب الیک. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین والسلام المسلمین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامع ٹیچر، آپ نے بولا تھا نا کہ کسی ٹاپک میں وہ ریکارڈ کریں گے. ہاں ہاں آپ بولتے نا کہ نا ٹائم بتا دوں گی میں کسی وقت بھی.